بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ آج میں اپنے پیارے ناظرین سے حام بن نوح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور کشتی کے حالات بتانے کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امام ابو جعفر بن قریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کے احوال کو دیکھا ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں۔ آپ انہیں لے کر چل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کن بإذن اللہ۔ تو اچانک وہ سر مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا، کیا تم اس طرح اس دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں سفینہ نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیں۔ حام نے فرمایا، اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ جب چوپایوں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے، تو وہ دونوں گوبر پر جھپٹ پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے۔ آپ نے جب ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلّا نکلے، وہ دونوں چوہوں پر جھپٹ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ حام نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جو خبریں لگاتا تھا۔ جب کسی لاش کو یا مردار کو دیکھتا تو اس پر بیٹھ کر کھانے لگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اسی لیے اب وہ مانوس نہیں ہوتا اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے۔ حام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں کے ساتھ مٹی لے آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ منوس و مامون رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حواریوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم انہیں ساتھ گھر نہ لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں؟ راوی کہتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے واپس کسی حالت پر چلا جا کہا اور وہ مٹی بن گیا۔ اگر کہانی پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور درود ابراہیم پڑھنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔